والوں کو مال مبارک، ہم کو کسی سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے اور ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے. ہم اللہ چاہیے ہمیں اور ہمیں آخرت چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہوگا کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی اور حق کی طرف آئے گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. آپ اندازہ لگائیں، جب بے کسی اور بے بسی کے حال میں آپ ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت میں سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا تو آپ نے یہ فرمایا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ بشارت دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں یہ بات تھی. عدی بن حاتم آپ کے پاس میں آئے تو عدی بن حاتم آپ نے پوچھا کہ عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو عدی نے کہا کہ میں ایک دین پر ہوں. فرمایا تیرے دین کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو تیری قوم کا جو مال کھاتا ہے تیرے دین میں حلال ہے. تو شرم کے مارے نگاہ جھک گئی. پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم کیوں نہیں قبول کرتے؟ تم اس لیے قبول نہیں کرتے ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ ہماری چاروں طرف کمزور لوگ ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، ایک دوسرے کی اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھلے. ان کے پاس کھانا نہیں ہے، سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ 10 سوار ایک ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پیر پھٹ گئے تو چتلے باندھ کر چل رہے ہیں. اور تم بڑے آدمی ہو، تم سوچتے ہو کہ ان کمزوروں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. آپ نے فرمایا عدی یہ ہماری کام کی ابتدا ہے. اللہ ایک دن وہ لائے گا کہ اس مدینہ میں سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا. ایک دن اللہ ایسی خوشحالی کے حالات لائیں گے. اور یہ فرمایا اس وقت میں تم ہماری کمزوری اور بے بسی دیکھ رہے ہو اور چاروں طرف دشمنوں کی یرغمال ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ اس کام سے دنیا میں وہ امن و امان لائیں گے کہ ایک لڑکی صنعاء سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا. دنیا میں ہمارے کام سے اتنا امن و امان آئے گا، دنیا میں اتنی سلامتی آئے گی کہ ایک آدمی عراق سے لے کر مکہ مدینہ آئے گا. پوچھا جا گیا کیسے پایا لوگوں کو؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ان کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تیری میری نہیں، کہیں مجھے اجنبیت محسوس ہوئی، مجھے ایسے لگا کہ میں اپنوں سے نکل کر اپنوں میں آیا ہوں. ایسے حالات پیدا ہوں گے. اور یہ فرمایا کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور ان کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں بیعت کے لیے تو انہوں نے آپ سے پوچھا علی ما نبایع کہ رسول اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشۃ والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے. سننا اور ماننا، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. جی کا کیا ہے؟ جی تباولا ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا ہے. تو فرمایا جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو. والنفق فی العسر والیسر، دین کے لیے خرچ کرو گے، تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراخی کی حالت ہوگی، دونوں حالتوں میں دین کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کے دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے. وعلی ان تقولوا فی اللہ حق لا تخافوا باللہ لومۃ لائم، اور حق بات کہو گے حق طریقے سے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں. کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں، کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا. کہ فرمایا اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو. وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ. اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ میں آ جاؤں اور پورا عالم تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہارے مقابلے پر آ جائے، اس وقت میری حفاظت کے لیے ان تمام وسائل کو تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو. یہ بیعت کے شرائط ہیں.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جائیں گے تو انصار کو کیا کرنا ہے، یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھی. تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ شرائط پورے کر لیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ محنت کا انجام یہ ہوگا، آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دیں گے. آپ نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں جو بھی کام کریں گے، جس کے ساتھ بھی کریں گے، صرف اللہ کی نیت بنائیں گے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے، رضا والی زندگی ملنا چاہیے اور رضا والی موت ملنا چاہیے اور ہماری آخرت بننا چاہیے. ہم دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اور دنیا کا اقتدار بھی نہیں چاہتے. اپنی منزل اللہ کو بنانا اور اپنے آخرت کو بنانا. میرے محترم دوستو، یہ ایک مبارک زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور پوری امت جن مسائل سے دوچار ہے اور امت جن حالات سے دوچار ہے اور امت جن مشکلات اور پریشانیوں میں گری ہوئی ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کو اپنانا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستوں سے ہم کوشش کریں گے، دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے، کبھی نکل نہیں سکتے. یاد رکھیں.